السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر ہم آج کر رہے تھے چائے رس کا ناشتہ، چونکہ گرمی میں آپ کو بڑا عجیب لگے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے۔ مجھے ویسے اتنے پسند نہیں ہے، لیکن بچوں کا بہت جی چاہ رہا تھا کہ آج ہم چائے رس کھائیں، کیونکہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا۔ تو پھر ہم نے ناشتہ کیا، اور ناشتے کے بعد میں آ گئی تھی مشین کے آگے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں ہو جائیں۔ آج مجھے نا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا یاد آیا کہ میں کس طریقے سے میرے پہ کتنی پریشانیاں آتی ہے اور میں کس طریقے سے حل کرتی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہے، کہیں پہ بیماری ہے، کہیں پہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کہیں پہ جاب نہیں ہے، کہیں پہ بیماری مطلب کہ چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے، جہاں پیسہ ہے وہاں بیماری ہے۔ کچھ گھروں میں یہ ہے کہ بچیوں کے رشتے کی پرابلم چل رہی ہے، کہیں پہ سسرال کا سے لڑائی جھگڑا ہے، اور ہر گھر میں الگ الگ طریقے کی کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے۔ اور ایسا آج کے دور میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج لوگوں کی پریشانی جو ہے حل کی جائے۔ تو مجھے نا بہت زیادہ پسند ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اگر آپ سے حل ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے اس سے جو بہتر بات ہوتی ہے نا کوئی نہیں ہوتی، کہ آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہو یا آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم سے نکل آئے۔ تو آج میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ نا ایسے کہ کسی کی ہیلپ کیوں ہو جائے، کیوں نہ۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کی، بلکہ جو بھی دیکھے گا، تو جہاں تک ہو سکے گا یہ ویڈیو پہنچے گی تو ان لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی۔ اور میں بالکل بھی ایک صرف وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے مشورہ دے رہی ہوں، یا مطلب کہ ایسے سنی سنائی بات بتا رہی ہوں، بالکل بھی سنی سنائی بات نہیں بتا رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں خود یہ کام اتنی دفعہ کیا نا، کہ جب بھی میرے زندگی میں کوئی پرابلم آتی تھی نا، تو میں ہمیشہ سے نا مولا مشکل کشا کا موضوع کی منت مانگ لیتی تھی۔ میرے ساتھ زندگی میں ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگ سمجھیں کہ شاید میں مطلب کہ نا اپنے سے کہانی بنا کے بتا رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن میری زندگی میں بڑے مسئلے آئے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، کافی سال پرانی بات ہے، کہ میرے ہسبینڈ نا کسی کام پر گئے ہوئے تھے، اور تب فون کا بھی دور نہیں تھا، اور فون جو ہے نا بہت کم، یعنی کہ گھروں میں صرف لگے ہوتے تھے۔ تو ہم تو رہتے ہیں رینٹ پہ، تو ہمارے گھر میں تو فون بالکل بھی نہیں تھا، تو ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کافی دور کام پر تھے۔ ان کی کوئی یعنی کہ نا ہمیں رپورٹ نہیں تھی، کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں۔ کافی دن لگ گئے انہیں، تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، بلکہ کافی دن نہیں، کچھ مہینے لگ گئے نا، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پھر میں نے نا ایسے میرے دل میں خیال آیا، تو میں نے نا اکثر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو لوگوں سے مطلب کہ سنتے تھے کہ بھی بچوں کسی نے پڑھانا، بچے تھے ہم، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں مولا مشکل کشا کا موضوع پڑھا کے دیکھوں۔ ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، تو میں نے نا منت مانگ لی کہ اگر میرے شوہر سے میرا رابطہ ہو جائے، وہ کہاں پر ہیں، ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو میں نا مولا مشکل کشا کا موضوع پڑھاؤں گی جمعرات والے دن۔ تو میں نے ایسے نا منت مانگ لی، اور یقین کریں، آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ واقعی میں یہ معجزہ جو ہے نا نام کا معجزہ نہیں ہے، یہ واقعی میں آپ کی زندگی کو اس طریقے سے آسان کر دیتا ہے نا، کہ واقعی میں معجزہ ہی ہوا۔ اور مجھے نا ان کی فوراً سے جیسے ہی میں نے منت مانگی ہے، تو مجھے نا شام کو ان کا فون آ گیا کہ میں کسی مصیبت میں تھا، تو میری جو ہے نا پریشانی جو ہے، میں پھنسا ہوا تھا، تو اب میں نا انشاءاللہ 1-2 دن میں گھر آ جاؤں گا، تو میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو پھر میں نے فوراً سے نا معجزہ پڑھایا۔ اچھا، تب سے نا میرا یقین ہو گیا۔ پھر کوئی اور مسئلہ ہو جاتا، میرا بھانجا تھا، وہ سخت بیمار تھا، تو اس کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، تو میری بہن جو ہے نا بہت پریشان تھی، تو اس کو لے کے نا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، تب بھی میں نے نا اس کے لیے معجزے کی منت مانگ لی۔ میں نے کہا بھی میرا بھانجا ٹھیک ہو جائے تو میں مولا مشکل کشا کا موضوع پڑھاؤں گی۔ پھر اسی طریقے سے نا جب بھی ایسے کوئی بھی میری زندگی میں نا مشکل پیش آتی، تو میں اسی طریقے سے نا معجزہ پڑھا دیتی تھی، منت مانگتی، اور وہ فوراً سے نا میرا کام ہو جاتا۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ماشاءاللہ کر کے میری زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے نا، تو میں اسی طریقے سے نا منت مانگ لیتی ہوں اور ٹھیک ہو جاتی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ پھر نا آہستہ میری بہنوں کو، میرے والدہ کو تو میری پتہ تھا، کیونکہ وہ میری والدہ کو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو نہیں پتہ ہوتی تھی، ان کو بھی پتہ تھا، میری بہنوں وغیرہ کو بھی پتہ تھا۔ تو میری فیملی میں نا سب کو پتہ لگ گیا کہ بھی یہ میں منت مانگتی ہوں اور میری منت پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر نا سب لوگ اکثر مجھے کہتے کہ بھی تم ہماری فلانی مشکل ہے یا فلاں، تو میں کہتی خود مانگ لے۔ لیکن پھر آہستہ ایسے میں سب کو نا، جس کو بھی کوئی پریشانی ہوتی تو میں ضرور بتاتی نا کہ آپ معجزے کی منت مانگیں، اور ضرور مشکل جو ہے نا آسان ہو جائے گی۔
اس طریقے سے آپ کو کسی کی بھی اگر میرے خیال میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی اچھی بات ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کی پریشانی کسی کی حل ہو سکتی ہے تو آپ کو ضرور میرے خیال میں کسی کو بتانا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے اپنا مسئلہ حل کر لیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کسی کی مشکل کا حل کریں, ہمیں کیا فائدہ, یا حسد جلن یہ جو آج کل ہو گیا نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندہ اپنا نصیب کھاتا ہے اور ہر کسی کی اپنی قسمت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو بالکل بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے, کسی سے بالکل بھی نہیں جلنا چاہیے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے, فلاں کے پاس فلاں ہے. اور اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ہوا, خدا نخواستہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو بالکل بھی, کیونکہ یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو بھی جس کے ساتھ بھی جو بھی کرتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو ایسا میری زندگی میں نا بڑی دفعہ ہوا. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نا رینٹ پر آتی تھی, تو میرے جو اوپر تھے نا جن کا گھر تھا, تو ان کا نا بیٹا تھا, جوان تھا, تو ان کے نا مطلب کہ فون آیا, ان کی کال آئی, ان کے گھر میں فون تھا, تو ان کی نا ہسبینڈ کی کال آئی آفس سے کہ جی ہم آ رہے ہیں راستے میں, تو نا ہمارا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو بیٹے کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا وہ نا اب میری جو تھی وہ نیچے جو آنٹی رہتی تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بہت زیادہ نا رونے لگ گئی, اتنا روئی, وہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا. یقین کریں مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ انسان ہم لوگوں کے خود کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ہمیں وہ یاد رہ جاتا ہے, جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ایسا ہوا بھی ہوگا کہ نہیں, ہم سننے پہ اور دیکھنے میں بہت فرق آ جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ نا ایسا ہوا کہ میں نے نا وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے, مطلب ایسے لگ رہا تھا جس سے فوتگی والا اگر سب لوگ اکٹھے تھے, لوگ محلے دار آ گئے, اس کی بہن وغیرہ کو نزدیک تھے جو لوگ وہ رشتہ دار وغیرہ آ گئے. تو میں نے نا کیا کیا, میں نے نا ایسے ہی اس کی مطلب وہ آنٹی کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ایسا نہیں ہوگا, کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, پریشان نہ ہو. کہتی نہیں نہیں مجھے فون آیا. تو ان کا نا روتا ہوئے دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے نا ایسے معجزے کی نا منت مانگ لی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ تو مطلب کہتے ہیں معجزہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انہونی کو بھی انہونی میں بدل دیتا ہے نا, کہ کوئی جو نہیں بھی کام ہو سکتا وہ بھی ہو جاتا ہے. تو یا اللہ پاک یہ لڑکا جو ہے نا زندہ ہو اور صحیح سلامت گھر آ جائے, تو ان کو نا غلط فہمی لگی ہو. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے دعا آپ کے منہ سے نکلنی ہو, تو یقین کریں کہ گھر میں دریاں بچھا چکے تھے, انتظام ہو چکے تھے, مجھے بات کرتے ہوئے بھی وہ سین جو ہے نا آنکھوں کے آگے وہ لمحے آ گئے ہیں, اور مجھے یقین کر میں ایموشنل ہو رہی ہوں, اور مجھے بہت زیادہ بیڈ فیلنگ آ رہی ہے جو اس وقت سچویشن تھی. تو میں نے نا ایسے نا منت مانگ لی, اور یقین کریں کہ سب لوگ بیٹھ گئے, مطلب کہ وہاں پہ رونا, بہت عجیب سا ماحول, یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو کیا ماحول ہوتا ہے. تو وہاں پر نا ڈیڑھ گھنٹے بعد نا اس کے ہسبینڈ گھر آئے. تو جب وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک تھے. تو وہ نا آنٹی دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوئی, کہنے لگی کہ یہ عرفان تو ٹھیک ہے, تو یہ کیا ماجرا ہے, کہ مطلب کہ آپ نے تو فون کیا تھا. وہ اس کے ہسبینڈ نے پھر بتایا, کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں راستے میں ہوں اور تمہارے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کا نام بھی, اس کے بیٹے کا نام بھی سیم تھا, تو وہ سمجھی کہ میرے بیٹے کی ہو گئی ہے, اور اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوئی. اور پھر وہ انہوں نے سارا انتظام وغیرہ, انہوں نے کہا کہ میرے آنے تک تم جو ہے نا انتظام کرو, انہوں نے کہا تھا اس کے ہسبینڈ نے. تو وہ اس وجہ سے سارا انتظام کروا چکی تھی. اور یقین کریں وہ میری آنکھوں دیکھا معجزہ تھا, تو جو کہ نا ایسے بدلا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کمال ہی ہو گیا ماشاءاللہ سے, اور وہ بالکل زندہ صحیح سلامت گھر آیا. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بالکل بھی مذاق نہ سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ میں نے باتیں بنا کے بتائی ہیں. یقین کرنا نہ کرنا آپ کی بات مرضی ہے. میرے پاس یہ سچا واقعہ تھا, سچی باتیں تھیں, اور میں نے آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کی ہیں کہ شاید یہ کسی کے کام آ جائے. اور کہتے ہیں اچھی بات جو ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. اور جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے وہ ضرور اپنے مقصد کے لیے, جس بھی پریشانی کے لیے معجزے کی منت مانگ کے دیکھیں, انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. اور یہ میرے ریلیٹیو تو سارے جانتے ہیں کہ یہ باتیں سچی ہیں, لیکن جو لوگ اجنبی ہیں, جو لوگ غیر دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ ضرور ٹرائی کریں. آپ بھی میرے اپنے ہیں, تو میں نے آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کی ہے. میں نے آپ لوگوں کو اجنبی سمجھ کے نہیں کی. میں کہتی ہوں کہ ہر شخص جو آپ کی دکھ تکلیف میں ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے. تو آپ سارے میرے اپنے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں. چلیں جی اوکے, اللہ حافظ, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی بھی